نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 3 کا مطالعہ کریں گے۔ پارہ نمبر 3 کا جب آغاز ہوا تو بات ہوتی ہے آیت نمبر 253 ہے 253، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تمام انبیاء کی قومیں یہ کہتی ہیں کہ ہمارے نبی افضل ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتی ہے کہ ہمارے نبی افضل ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتی ہے کہ ہمارے نبی افضل ہیں۔ اللہ کریم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اندھے اور کوڑی کا علاج کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ آپ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو مریم علیہ السلام کی یعنی اپنی والدہ کی گود میں آپ 1 دن کے تھے اور آپ نے بات چیت کی، اور باقاعدہ ایسے کی جیسے ہمارے ہاں علماء فصیح و بلیغ بات کرتے ہیں، یعنی اس میں کوئی بچگانا پن کا عنصر نہیں تھا، بلکہ وہ ایسے بات کر رہے تھے جیسے ایک بہت ہی عالم فاضل بات کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ بنایا، کلیم اللہ بنایا کہ اللہ سے کلام کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نجی اللہ ہیں جن کی کشتی کو اللہ نے پار لگایا۔ داؤد علیہ السلام کو لحن عطا فرمایا، سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی، یوسف علیہ السلام کو حسن عطا فرمایا۔ لیکن 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو جو معجزات، جو خوبیاں، جو درجات عطا فرمائے، ان کی کاملیت حضور نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس میں جمع فرمائی۔ یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لیں، لیکن واللہ اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی، حضور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو، تو اپنی گردنیں کاٹ لیتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا، لیکن حضور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بنفس نفیس حالت بیداری میں اللہ کا دیدار بھی کیا اور اللہ سے کلام بھی فرمایا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فوقیت عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1.25 لاکھ انبیاء کرام کے کمالات، درجات، فضیلتیں اور معجزات تو عطا فرمائے ہی گئے، لیکن خود حضور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ معجزات، وہ کمالات اور وہ درجات عطا فرمائے گئے جو کسی نبی کو پہلے حاصل نہیں ہوئے۔ یہاں سے علماء کرام ایک اور نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اب اللہ اپنے بندوں کے اندر بھی ہر بندے کو دوسرے بندے پر کوئی نہ کوئی فوقیت حاصل ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کی شکل اتنی حسین، اتنی خوبصورت نہ ہو۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب ہمارے لیے ظاہری معیار ہے، اللہ کے نزدیک یہ معیار نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان شکل میں خوبصورت نہ ہو لیکن اس کا دل بہت حسین ہو۔ حضرت بلال حبشی دیکھنے میں حبشی ہیں، سیاہ فام ہیں، غلام ہیں، لیکن درجات اتنے بلند ہیں کہ جب حضور نبی علیہ الصلاۃ والسلام جنت کا مشاہدہ فرماتے ہیں تو وہاں حضرت بلال حبشی کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح کوئی شخص ہو سکتا ہے قد کا چھوٹا ہو لیکن اللہ نے اس میں کچھ اور صلاحیت رکھی ہو سکتا ہے کسی انسان کے پاس مال نہ ہو لیکن اللہ نے اس کو کچھ اور عطا کیا ہو۔ اس لیے کسی بھی شخص سے کسی بھی وجہ سے تقابل بازی کرنا یا اس کو بہت زیادہ کمتر سمجھنا یا اس کی خوبی کی وجہ سے حسد کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے پاس آج مال نہیں ہے لیکن اللہ نے ہمیں صحت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے پاس مال تو بہت ہوتا لیکن صحت نہ ہوتی۔ آج ہم الحمدللہ میٹھا کھٹا سب کھا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اگر ہمارے پاس بہت مال ہوتا، اتنی ٹینشن ہوتی، اس ٹینشن سے ہمیں شوگر ہوتی اور ہم میٹھا نہ کھا پاتے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس مال بہت ہوتا لیکن وہ مال دواؤں پر خرچ ہو رہا ہوتا۔
تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے، جیسی عطا فرمائی ہے، بس اللہ ہمیں باعمل بنا دے۔ کرنے والا کام یہ ہے کہ ہم باعمل بن جائیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ اللہ اختلاف کو پسند نہیں کرتا، لیکن پھر بھی اختلاف کی گنجائش رکھی ہے۔ رشتوں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، اور اس اختلاف کی صورت میں اس سے نکلنے کا راستہ بھی بتایا ہے۔ اگر سارے لوگ دنیا میں ایک ہی مزاج کے ہوتے تو پھر یہ کائنات کیسے آگے چلتی؟ آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ غصے کے بڑے تیز ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر دوسری صلاحیتیں اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ ان کے غصے کو لوگ برداشت کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بات کرنے کے بھی قابل نہیں ہوتے، لیکن اللہ نے ان کے ہاتھ میں ایسا ہنر رکھا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہنر سے جیت رہے ہوتے ہیں۔ تو بالکل اللہ نے ہر چیز میں اختلاف رکھا ہے۔ اگر اختلاف نہ ہوتا تو صرف دن ہی دن ہوتا، رات نہ ہوتی، یا رات ہی رات ہوتی، دن نہ ہوتا۔ اللہ نے کائنات کی ہر چیز میں اختلاف رکھا ہے۔ کہیں نر ہے تو کہیں مادہ ہے، کہیں مرد ہے تو کہیں عورت ہے، کہیں دن ہے تو کہیں رات ہے، کہیں سمندر ہے تو کہیں دریا ہے، کہیں خشکی ہے تو کہیں تری ہے، کہیں صحرائی صحرا ہے تو کہیں پانی ہی پانی ہے۔ اگر یہ تمام چیزیں یکساں ہوتی تو انسان کیسے زندگی گزارتے؟ اللہ فرما رہا ہے اس اختلاف کے اندر بھی ہماری حکمت پوشیدہ ہے۔ آیت نمبر 245 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، 3 چیزوں کا ذکر بہت خاص بیان فرمایا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ کی صفات کا ذکر ہوا۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی، ہمیشہ سے زندہ ہے، القیوم، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ لا تأخذہ، اس کو نیند تو کیا اونگ بھی نہیں آتی۔ جب ہم بہت زیادہ تھک گئے ہوتے ہیں تو اور اگر ہم نہیں سو پاتے تو ہمیں کیا ہوتا ہے کہ نیند تو ہم نہیں لے پا رہے ہیں، ہمیں اونگ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم سفر کے دوران ہماری گردن ایک دم جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتی ہے اونگ کی وجہ سے۔ فرمایا کہ اللہ اس اونگ سے بھی پاک ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف اللہ سے مانگو، اللہ سے مدد چاہو۔ یہ اللہ وہ ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، تمہاری جو بھی ضرورت ہے، تمہیں کھانا ہے، تمہیں پینا ہے، تمہیں اولاد چاہیے، تمہیں بچیوں کے رشتے چاہیے، تمہیں اولاد کی تربیت چاہیے، اولاد کے لیے کاروبار چاہیے، اپنے شوہر کی زندگی چاہیے، شوہر کا کاروبار چاہیے، اپنی زندگی چاہیے، صحت چاہیے، والدین کی دعائیں چاہیے، جو کچھ بھی چاہیے کائنات میں بڑی سے بڑی چیز چاہیے یا چھوٹی سی چھوٹی چیز چاہیے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ زمین یا آسمان کے اندر کی ہی چیز ہے نا، تو وہ سب کی سب اللہ کی قدرت میں ہے۔ یہ تو دنیا کی بات ہے، دنیا میں آپ کو ہر چیز چاہیے، اللہ سے مانگیں۔ اب اس کے بعد ہمیں ایک اور فکر ہوتی ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، تو وہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، قیامت کے دن اللہ جس کو چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا، شفاعت کا سامان کرے گا، سفارش کا سامان کرے گا۔ اور یہ وہ وقت ہے 1.25 انبیاء کرام کھڑے ہوئے ہیں، ان کی قومیں آ رہی ہیں اور ان سے کہہ رہی ہیں کہ آپ ہماری مدد کیجیے، ہماری بخشش کروائیے، ہماری شفاعت کروائیے، اور ان کے انبیاء ان کو جواب دے رہے ہیں کہ آج کے دن تو ہم خود اپنی فکر کر رہے ہیں۔ اور انبیاء فرما رہے ہیں کہ آپ آگے جائیے، آگے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قدموں میں اپنی درخواست پیش کیجیے، اور صرف حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو اللہ کے حکم سے اپنے امتیوں کی سفارش کروائیں گے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کوئی نہیں ہے جو شفاعت کروا سکے، سفارش کروا سکے، الا باذنہ، سوائے اس کے جس کو اللہ کا حکم ہو جائے، جس کے لیے ہم ہر اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو قیامت کے دن کے لیے، ہماری سفارش کے لیے اور ہماری بخشش کے لیے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہرہ مند فرما کہ وہ ہماری سفارش فرمائیں، ہماری شفاعت فرمائیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اگر تم یہ سمجھتے ہو
کہ تم اللہ سے چھپ کر کوئی حرکت کر جاؤ گے، کوئی گناہ کر جاؤ گے، کوئی غلطی کر جاؤ گے، تو یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے، وہ علم رکھتا ہے جو کچھ اس کے آگے ہوتا ہے اور جو کچھ اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ انسان کی صلاحیت محدود ہے، انسان وہ چیز تو دیکھ سکتا ہے جو اس کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے، لیکن جو اس کے پیٹھ کے پیچھے ہو رہی ہے انسان اس کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ آج انسان نے بہت ترقی کر لی، کیمرے لگا لیے، بہت کچھ چیزیں آ گئی ہیں، لیکن پھر بھی وہ بھی خراب ہو جاتی ہیں، وہ بھی دھوکہ دے جاتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کے باوجود چوریاں ہو جاتی ہیں، ڈکیتیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے اللہ کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ اس کے آگے ہو رہا ہے اور جو کچھ اس کے پیچھے ہو رہا ہے۔ اور اگر تم یہ سمجھ لو جیسے تم تھک جاتے ہو، جیسے تم نڈھال ہو جاتے ہو، کیا نعوذ باللہ من ذالک تم یہ خیال کرتے ہو کہ اللہ تھک جائے گا؟ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اس کی کرسی عرش پر وسیع ہے اور اس کو زمین اور آسمان کی حفاظت نہیں تھکاتی۔ وہو العلی وہو العظیم، وہ بہت بلند ہے اور بہت ہی عظمت والا ہے۔ آیت نمبر 245 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں، خلہ، بیع، خلہ اور شفاعہ، خرید و فروخت، دوستی اور سفارش۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قیامت کے دن یہ تینوں چیزیں نہیں ہوں گی۔ قیامت کے دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی کہ آپ چاہو کہ دنیا میں جس طرح آپ سودے کرتے ہیں، لوگوں کو خرید لیتے ہیں، اپنے کام کروا لیتے ہیں، تو قیامت کے دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ وہاں تو بس ایک ہی چیز چل رہی ہوگی اور وہ ہوں گی نیکیاں۔ خلہ، وہاں کوئی دوستی نہیں چلے گی، کسی کی بھی کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ یہاں ہم بڑی بڑی سفارشیں لگوا لیتے ہیں، یہاں ہم بڑے بڑی رشوت دے کر اپنے کام نکلوا لیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ایسا کچھ بھی نہیں، کوئی سفارش کام نہیں آ رہی، کوئی دوستی کام نہیں آ رہی، سوائے اس دوستی کے جو اللہ کے ساتھ ہو، جو اللہ کے محبوب کے ساتھ ہو، جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو، جو اللہ کے ولیوں کی محبت ہو، اس محبت کے سوا کچھ بھی کام نہیں آنا۔ جو اولیاء کرام کے جھنڈے ہیں، ان جھنڈوں کے سوا کوئی بھی سائبان نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے۔ پھر تیسری چیز فرمائی شفاعہ، کوئی شفاعت بھی نہیں ہے، صرف ایک شفاعت اس دن کام آ رہی ہے، ایک وہ جو حضور نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت کے سائے تلے، حضور نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے دامن مبارکہ کے سائے تلے، حضور نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی چادر مبارکہ کے سائے تلے جو شفاعت ہوگی، بس وہی شفاعت کام آئے گی، باقی کسی کی سفارش کوئی کام نہیں آئے گی۔ ہاں ایک چیز ہے، آپ نے دنیا میں اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اتنا اللہ کے بندوں پر اپنا مال خرچ کیا کہ اللہ اس سے اتنا خوش ہو جائے کہ قیامت کے دن وہ صدقات، وہ نوافل آپ کے کام آ جائیں، تو ہماری بگڑی بن جائے گی انشاءاللہ۔ آیت نمبر 55 کے اندر پیچھے آیت نمبر 54 تھی، اب آیت نمبر 55 کے اندر آیت الکرسی کا بیان ہوا جو میں نے ابھی پیچھے بتایا، اور اس کے بعد آیت نمبر 256 ہے کہ دین میں کوئی سختی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، لیکن ہم اس چیز کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں تو کوئی سختی نہیں ہے، جو مرضی کرو۔ تو اس آیت کا مقصد یہ نہیں ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دین اتنا سخت نہیں ہے کہ اگر کسی کی جان پر بھی بن جائے تو وہ کہے کہ نہیں آپ نے یہی کرنا ہے، آپ نے دین نہیں چھوڑنا۔ دین میں نرمی دی گئی ہے، آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، لیکن اگر آپ بیمار ہیں تو آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ دین میں سختی نہیں ہے کہ اگر آپ کے گھٹنوں میں تکلیف ہے تو نہیں آپ کھڑے ہو کے ہی پڑھیں گے، جبکہ دیگر مذاہب کے اندر، ان کی مذہبی رسومات کے اندر کوئی لچک نہیں ہے، کوئی نرمی نہیں ہے، کوئی آسان راستہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو دین اسلام میں جگہ جگہ نرمی دی ہے۔
مرد اور عورت شادی کر لیتے ہیں، شادی کرنے کے بعد دونوں کا نباہ نہیں ہوتا تو دین میں کوئی سختی نہیں ہے کہ آپ نے زندگی وہیں گزار کے اپنے آپ کو وہیں ختم کرنا ہے۔ اگر بالکل زندگی نہیں گزرتی تو لڑکی خلا لے سکتی ہے اور لڑکا علیحدگی دے سکتا ہے۔ دودھ پلانے کا حکم دیا، اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے، آپ دودھ نہیں پلا سکتے ہیں تو آپ نہ پلائیں، دودھ پلانے کے لیے کسی کو رکھ سکتے ہیں یا کوئی اور انتظام کر سکتے ہیں۔ روزہ ہے، روزے کے اندر اگر آپ کی ہمت نہیں ہے، آپ کو سخت بیماری ہے، تکلیف ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو دین میں سختی نہیں ہے کہ نہیں آپ نے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ آپ کو سہولت دی گئی ہے، آسانی دی گئی ہے، لچک دی گئی ہے کہ آپ روزہ چھوڑ دیں اور آئندہ دنوں میں جب کبھی صحت اچھی ہو جائے تو روزہ رکھ لیں۔ حج ہے، حج کے حوالے سے یہ نہیں کہا کہ اپنا گھر بیچ کے حج پہ چلے جاؤ، بلکہ فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، جو کوئی استطاعت رکھے تو وہ تو اس کے گھر کی طرف سفر کرے، اور جس کی استطاعت نہ ہو تو وہ استطاعت ہونے تک انتظار کرے۔ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے لیے یہ نہیں کہا کہ اپنے گھر کا سامان بیچ دو اور زکوٰۃ دو، فرمایا جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس اتنا پیسہ اتنا مال ہے، ظاہر ہے جس کے پاس 7 تولے سونا ہوگا تو پھر وہ امیر ہی ہوگا نا، یا جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کے مساوی اس کے برابر رقم رکھی ہوئی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ امیر انسان ہے، وہ دے سکتا ہے زکوٰۃ۔ تو دین میں کہیں بھی ایسی سختی نہیں ہے۔ ہاں لیکن دین میں شریعت کی سختی ضرور ہے۔ نماز لیٹ کے پڑھ لو لیکن پڑھو ضرور، نماز اشارے سے پڑھ لو لیکن پڑھو ضرور، روزے بعد میں رکھو لیکن رکھو ضرور، زکوٰۃ تھوڑی دو لیکن دو ضرور۔ آپ کو 2.5% زکوٰۃ بتائیے، یہ نہیں کہا کہ اپنے مال کا آدھا حصہ نکال دو، پورا حصہ نکال دو، پونا حصہ نکال دو، صرف 2.5% دے دو۔ 100 روپے پہ 2.5 روپے دے دو اور پاک ہو جاؤ۔ 1000 روپے پہ 25 روپے دے دو، پاک ہو جاؤ۔ 10,000 پہ 250 روپے دے دو، پاک ہو جاؤ۔ اور کون سی نرمی ہم چاہتے ہیں؟ اگر ہم یہ والی نرمی چاہتے ہیں کہ اللہ یہ کہہ دے کہ نماز چھوڑ دو کوئی بات نہیں، روزہ چھوڑ دو کوئی بات نہیں، احکامات چھوڑ دو کوئی بات نہیں، ننگے پھرو کوئی بات نہیں، عورتیں بے لباس ہو جائیں کوئی بات نہیں، عورتیں پردہ نہ کریں کوئی بات نہیں، تو دین میں ایسی والی کوئی نرمی نہیں ہے۔ شریعت کے اندر اصول ہیں، ان اصولوں کو ادا کرتے ہوئے اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم اس میں مفتیان کرام سے پوچھ کر فتویٰ لے سکتے ہیں۔ آیت نمبر 257 ہے، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ یہاں یہ بتانے کا مقصد ہے، پیچھے بات آئی نا کہ دین میں کوئی سختی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی جو ایک تربیت ہے، اللہ کا جو ایک انداز ہے، اللہ جو اپنے بندوں کو لے کے شریعت کو لے کر چلنا جو اس نے اپنے بندوں پر لاگو کیا ہے، وہ ایسا نہیں ہے جیسے کوئی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے کہ آپ کے اوپر کوئی تلوار لے کے کھڑا ہوا کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے، بلکہ اللہ کی جو شریعت ہے وہ ایسے ہے جیسے ایک ماں کی تربیت ہوتی ہے۔ ماں کیا کہتی ہے کہ بیٹا آپ نے اسکول جانا ہے، لیکن جس دن ماں دیکھتی ہے کہ سچ میں میرا بچہ بیمار ہے تو اس کو وہ تھوڑا نرمی کرتی ہے اور اس کو تھوڑا سا ریلیف دے دیتی ہے۔ لیکن جس دن اگر وہ غلط بہانہ کر رہا ہے کہ مجھے سر میں درد ہے لیکن نہیں ہے، تو ماں کیا کرتی ہے، اس کی بات پھر اس وقت نہیں مانتی، یا ماں کو جس وقت دوا کھلانی ہوتی ہے تو ماں یہ نہیں کہتی کہ بیٹا دوا کڑوی ہے تو دوا نہ پی، بلکہ ماں زبردستی اس کو دوا پلاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ نے شریعت میں کچھ احکام ایسے رکھے ہیں جو بندوں کو لگتے ہیں، فجر میں اٹھنا مشکل لگتا ہے، گرمیوں میں روزہ رکھنا مشکل لگتا ہے، بعض اوقات پردہ کرنا بہت مشکل لگتا ہے، لیکن اللہ کیونکہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس میں میرے بندوں کی بہتری ہے، لہٰذا وہ شریعت کے اصول ہم پر لاگو کرتا ہے۔ ہر ماں اپنے بچے سے بڑا پیار کرتی ہے، اپنے بچے کو بڑا ناز و نام میں پالتی ہے، لیکن جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور ماں چاہتی ہے کہ میرا بچہ ذمہ داری اٹھائے، اس کو جاب کرنے کے لیے گھر سے باہر نکالتی ہے، کاروبار کرنے کے لیے باہر نکالتی ہے، کالج پڑھنے کے لیے باہر نکالتی ہے۔ کس ماں کا دل ہے کہ وہ اپنی جوان حسین خوبصورت بیٹیوں کو باہر بھیجے؟ لیکن کیونکہ پڑھانا ہے، کیونکہ بچیوں کو کچھ بنانا ہے، کیونکہ بچیوں کا مستقبل بنانا ہے، تو بچیوں کو بھیجتے ہیں، ہم باہر نکالتے ہیں، بچیوں کو رخصت کرتے ہیں۔ کس ماں کا دل ہے، کس باپ کا دل ہے کہ ہم اپنی بچی کو رخصت کر دیں؟ لیکن جانتے ہیں کہ اسی میں بھلائی ہے، اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں۔
تو بالکل اسی طرح کچھ احکامات بندوں کو مشکل لگتے ہیں، لیکن اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اس لیے اس نے اپنے بندوں پر تھوڑی نرمی رکھتے ہوئے اپنے احکامات لاگو کیے تاکہ میرے بندے آزمائش میں سے نکل کر سہولت کی طرف بڑھ جائیں۔ آیت نمبر 61 ہے، اللہ اکبر۔ پہلے احکامات کی بات ہوئی، اللہ کی محبت کی بات ہوئی، اب بات ہو رہی ہے خرچ کرنے کی، کہ اے ایمان والو، تم اللہ کی راہ میں جب خرچ کرتے ہو تو تم 1 روپیہ خرچ کرتے ہو، وہ اللہ کے نزدیک ایسا ہے جیسے 1 گندم کا دانہ ہو، اس گندم کے دانے کو اللہ 700 بالیاں بنا دے۔ بالیاں مطلب جو گندم کی خوشے ہوتے ہیں، اور ہر خوشے کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو اللہ اس پر قادر ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خلوص کے ساتھ خرچ کرو، اللہ اس کو 700 گنا بڑھا دے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ۔ اللہ کا شکر مانیں، اللہ کا احسان مانیں کہ اللہ نے ہم گناہ گار، ہم سیاہ کار، ہم خطا کار، ہم جیسوں کو حکم دیا کہ ہم خرچ کریں۔ اگر اللہ صرف یہ کہہ دیتا کہ آپ کی قوم کے اندر جتنے علماء ہیں صرف وہ خرچ کریں گے تو ہمارا حال کیا ہوتا؟ ہم کہتے کہ اللہ ہم بھی تو چاہتے ہیں تیری راہ میں خرچ کرنا، اللہ ہم بھی تو چاہتے ہیں کہ ہم بھی کچھ دیں۔ اللہ نے غریب سے غریب کو بھی حکم دے دیا کہ وہ خرچ کر سکتا ہے اللہ کی راہ میں، اور جب غریب بھی خرچ کرے گا تو اس کو بھی اللہ یہی اجر دے گا، بلکہ ڈبل اجر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب تم کوئی چیز صدقہ کرتے ہو تو ہم اس کو ایسے کر دیتے ہیں جیسے کھیت میں بالی اگتی ہے، اور اللہ اس کی ایسے حفاظت کرتا ہے جیسے ایک کسان اپنے کھیتی کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تمہارے صدقے کی ایسے حفاظت کرتا ہے اور اس کو 700 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر سارے لوگ اللہ چاہتا تو ان کو امیر بنا دیتا، لیکن اگر اللہ سب کو امیر بنا دیتا تو ہمیں صدقے کا ثواب کہاں سے ملتا؟ لہٰذا اللہ نے کچھ لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، ہمیں بھی اللہ نہیں دیا ہے نا، اور ان کو غریب بھی اللہ نہیں بنایا۔ بلکہ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ ہم اپنی ماسیوں سے جو سلوک کرتے ہیں، تو وہ جو ہماری ماسیاں ہیں، جو کام والیاں ہیں، وہ اپنے مرضی سے انہوں نے اپنا نصیب نہیں لکھا۔ ہم بھی وہی انسان ہیں، وہ بھی وہی انسان ہیں۔ اللہ نے چاہا ان کو اس گھرانے میں پیدا کر دیا، ہمیں چاہا اچھے گھرانوں میں پیدا کر دیا، کھاتے پیتے گھرانوں میں پیدا کر دیا، مالدار گھرانوں میں پیدا کر دیا۔ یہ ہماری کوشش، ہماری محنت نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم اور اس کی عطا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں کہ اللہ تو انہیں ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم دے سکتے۔ آیت نمبر 62 کے اندر ارشاد ہوا کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اور احسان نہیں جتاتے، ان کا اللہ کے نزدیک بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ اور دیکھیں، اللہ ہر بات قدم بہ قدم بتاتا ہے۔ پہلے بتایا کہ تم قدم اٹھاؤ کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، شروع میں وہ خرچ کرنا تمہیں فخر میں مبتلا کرے گا، تمہیں اچھا لگے گا کہ میں خرچ کر رہی ہوں، لوگ دیکھ رہے ہیں، واہ واہ ہو رہی ہے، لوگ میرے پاؤں دبا رہے ہیں، لوگ میری خدمتیں کر رہے ہیں۔ لیکن جب تم دیتے رہو گے، اللہ کے لیے خالص ہوتے رہو گے، اور اللہ کے لیے اپنے تکبر، اپنی انا اور اپنے غرور کو دباتے رہو گے، تو ایک دن وہ آئے گا کہ جب تم احسان جتانا چھوڑ دو گے، انشاءاللہ تکبر کرنا چھوڑ دو گے، غرور کرنا چھوڑ دو گے۔ اب اللہ نے دوسرا درجہ بتایا کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اور پھر اس پر احسان نہیں جتاتے۔ پہلے خرچ کرنے کی فضیلت بتائی، اب احسان کی فضیلت بتائی کہ تم خرچ کر رہے ہو تو اب دوسرا درجہ کیا ہے کہ احسان نہیں جتانا، اس کے بدلے کوئی خدمت نہیں لینی۔ مثال کے طور پہ میں نے ماسی کو ایک سوٹ دیا، اور سوٹ میں نے کس نیت سے دیا کہ میں نے اس کے لیے احسان کیا ہے۔ اول تو وہ چیز لائیں جو آپ خود استعمال کرتی ہیں۔ ابھی عید کا موقع آئے گا، ہم اپنی ماسیوں کو کپڑے دیں گے، ہم بکسوں میں سے پرانے کپڑے نکال کر ماسیوں کو دے کر بھی ہم یہ سمجھیں گے ہم نے بہت بڑا احسان کیا۔ اگر آپ اللہ کے لیے دینا چاہ رہی ہیں تو آپ جیسا بناتی ہیں ویسا یا اس سے تھوڑا کم دیں، اور دینے کے بعد ہماری جو ایک خراب عادت ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہ چیز دینے کے بعد اس سے وصول کر لیتے ہیں
کہ لیں یہ سوٹ لے لیں اور اب آپ جو ہے نا ذرا میرا فریج صاف کر دیں، اب آپ ذرا میرے کپڑے استری کر دیں، ذرا میری دیواریں جھاڑ دیں، تو وہ معاوضہ ہو گیا، وہ پھر احسان نہیں رہا، وہ تحفہ نہیں ہے، وہ پھر معاوضہ ہو گیا۔ لہٰذا فرمایا کہ وہ لوگ جو کوئی چیز دے کر احسان نہیں جتاتے، تکلیف نہیں دیتے، بدلہ نہیں لیتے، وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑے درجے والے ہیں۔ اور آیت نمبر 63 میں اس چیز کی وضاحت کر دی کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو، یعنی اگر تمہارے دل کے اندر اتنی تنگی ہے کہ تم 100 روپے دینے کے بعد بھی احسان جتاؤ گے، 50 روپے دینے کے بعد بھی تم اگلے کو یہ سمجھو گے کہ وہ 50 روپے میں آپ کا غلام ہو گیا، یا وہ آپ نے اس کو خرید لیا ہے، یا پھر آپ جو چاہیں اس سے کروا سکتے ہیں، تو پھر تم صدقہ نہیں دو۔ تم پھر ایک کام کرو، صرف اچھے لہجے سے بات کر لو، قول معروف، اپنے لہجے میٹھے کر لو۔ اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم پیسہ دینے کے بعد اس کو تکلیف دو گے جس کو تم نے پیسہ دیا ہے، تو پھر تم وہ تکلیف مت دو، تم وہ پیسہ بھی مت دو، تم صرف اچھی بات ہی کر لو۔ یہی بہت بڑی بات ہے اللہ کے نزدیک، کیونکہ جو میں اور آپ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں اس میں ہمارا لہجہ بڑا میٹھا ہوتا ہے، تو وہ لہجہ میٹھا ہونے کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کیونکہ میں اور آپ ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں۔ ظاہر ہے اگر میں آپ کو گالی دوں، مجھے پتہ ہے آپ اچھے درجے والی ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس رتبہ ہے، آپ میرے گھر آ جائیں گی، میرا دامن پکڑ لیں گی، آپ نے کیسے مجھے گالی دی؟ آپ مجھے گالی نہیں دے سکتی، آپ مجھے برا نہیں کہہ سکتی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ میرے پاس بھی اثر و رسوخ ہے، میں آپ کی گردن پکڑ لوں گی۔ ہاں، ہم بدتمیزی کہاں کرتے ہیں، کس کو دباتے ہیں، کس سے زبان چلاتے ہیں، کس سے بدتمیزی کرتے ہیں، کس کے اوپر کام کا بوجھ ڈالتے ہیں، وہ لوگ جو بول نہیں سکتے، جن کو ہم پیسے سے خرید لیتے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ قول معروف، تمہاری یہی بہت بڑی نیکی ہے کہ تم کم درجے والے سے، غریب بندے سے اچھے لہجے میں بات کر لو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ زیادہ صدقہ جتانے سے اور زیادہ صدقہ لٹانے سے بہتر ہے کہ تم غریب کی چشم پوشی کر دو، اس کے عیب نہ کھولو، اس کے ساتھ طعنہ زنی نہیں کرو۔ یہ عموماً کہاں ہوتا ہے؟ یہ رشتہ داروں میں ہوتا ہے۔ ایک فیملی ہے، بہت کھاتی پیتی ہے، انہوں نے اپنی بچی کے جہیز بھی بہت اچھے بنائے، وہ اپنی اولاد کے کپڑے بھی بہت اچھے بناتے ہیں، وہ اپنی اولاد کو کھلاتے پلاتے بھی بہت اچھا ہیں۔ اچھا، ایک دوسری فیملی ہے، مثال کے طور پہ دیورانی جٹھانی ہیں، نند بھاوج ہیں، یا بہنیں ہیں، یا اور کوئی رشتہ ہے، ہم عموماً ایسی حرکت کر جاتے ہیں۔ ہمارے پاس اگر اللہ نے دیا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جس کے پاس نہیں ہے ہم اس کے عیب کھولنے میں لگ جاتے ہیں، جو ہماری بڑی سطحی گفتگو ہوتی ہے۔ یہ کپڑا لیا ہے تم نے، یہ تو بڑا سستا ہے، اچھا آپ ایسے نہیں ہوں گے، اے ہائے تم نے اپنی بیٹی کا جہیز ایسا بنایا ہے، اللہ میں نے تو اپنی بیٹی کو یہ دیا ہے، تم اپنے گھر میں اتنا چھوٹا سا فریج لائی ہو، میرے گھر میں تو بہت بڑا فریج ہے، تمہارے میاں اتنا کماتے ہیں، میرے میاں تو بہت کماتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم اگر اس کو کچھ دے نہیں سکتے، پہلی چیز تو یہ کہ تم اس کو دو۔ اللہ نے تمہیں اس قابل بنایا ہے، اگر تمہیں مال دیا ہے، اللہ اگر کچھ لوگوں کو مال دیتا ہے تو وہ ان کی کوئی خوبی نہیں ہوتی، ان کے اندر کوئی ایسے سرخاب کے پر نہیں ہوتے کہ ان کو اللہ مال دے۔ انسان تو سارے اللہ کے نزدیک برابر ہیں، سب گوشت پوست کے بنے ہوئے ہیں، سب کی رگوں میں خون دوڑتا ہے، تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جن کے پاس مال ہے ان کی رگوں میں بجائے خون کے کوئی سونا دوڑ رہا ہو۔ تو اللہ فرما رہا ہے میں نے مال دیا ہی اس لیے ہے کہ تم لوگوں میں بانٹو، اور اگر تم بانٹ نہیں سکتے تو پھر کسی کے عیب نہیں کھولو، کسی کو طعنے مت دو، کسی کو تکلیف مت دو، کسی کے راز نہیں کھولو، کسی کی چادر تار تار مت کرو، کسی کے گھر کی چھت کے اندر سوراخ مت کرو۔ کوئی اپنے گھر میں سڑے ہوئے پھل کھاتا ہے، آپ کو اس سے کیا تکلیف ہے؟ کوئی اپنی اولاد کو سرکاری اسکول میں پڑھا رہا ہے، آپ کا کیا جا رہا ہے؟ کوئی اپنی اولاد کو سستے کپڑے پہناتا ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اللہ فرماتا ہے اگر تم اس کو دے نہیں سکتے تو تم اس کی ستر پوشی کرو، اس کے عیب نہیں کھولو، اس کو لوگوں کے بیچ بے لباس نہیں کرو، بلکہ اس کی ستر پوشی کرو۔ پھر آیت نمبر 264 کے اندر 264 کے اندر ارشاد ہوا، اپنے صدقات کو دے کر احسان جتانے والے کی مثال ایسے ہے
جیسے ایک چٹان ہے، یعنی کہ ایک پہاڑی ہے، اس پر کچھ مٹی جمی ہوئی ہے، اور جب زور کی بارش آتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ سب کا سب بہا کر لے جاتی ہے۔ ایک بہت اونچی پہاڑی ہے، آپ نے بہت صدقات دیے، آپ کی پہاڑی بن گئی، لیکن وہ پہاڑی کیسی ہے کہ اس کے اوپر نیکی کی تھوڑی سی مٹی آ کے جم گئی، لیکن کیا ہوا کہ جب بارش ہوئی تو وہ مٹی جھڑ گئی۔ کیوں جھڑ گئی؟ آپ اس کو اس طرح دیکھیں، ایک ہوتی ہے کچی مٹی، نرم مٹی، جس پہ آپ جتنا پانی ڈالیں وہ اپنے اندر لے لیتی ہے، سارا پانی پی لیتی ہے، جذب کر لیتی ہے، اور ایک ہوتی ہے پتھریلی زمین، اس پہ آپ پانی ڈالیں وہ پانی بہہ جاتا ہے، وہ رکتا نہیں ہے، بہہ جاتا ہے۔ اب فرمایا کہ جو بندہ احسان جتانے، تکلیف دینے، لوگوں کو تانے دینے کے لیے صدقے دیتا ہے، اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ وہ صدقات کے ڈھیر لگاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ کسی کو تانا دیتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، یا کسی کو اپنا احسان کے بدلے میں بدسلوکی کرتا ہے، اس کی بدسلوکی کرتے ہی اس کی وہ نیکی ایسے بہہ جاتی ہے جیسے پکی زمین پر پانی ڈالنے سے مٹی بہہ جاتی ہے، اب کچھ بھی نہیں ہے، اس کا حساب برابر ہو گیا، اب اللہ کے پاس اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ قیامت کے دن جب وہ اللہ سے ملے گا اور کہے گا کہ اللہ میں تو اتنے لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، میں تو اتنے لوگوں کے کپڑے بناتا تھا، میں تو اتنے لوگوں کے راشن ڈالتا تھا، اللہ کہے گا کہ تو نے جو ان کے ساتھ بدسلوکی کی، تیرا وہ ساری نیکی، تیرا سارا عمل ضائع ہو گیا، اب کچھ بھی نہیں بچا۔ تو 3 چیزیں ہیں جو ہمارے صدقات کو خراب کرتی ہیں۔ پہلے فرمایا من، احسان جتانا، دوسری چیز عزا، دکھ دینا، اذیت دینا، تیسری چیز ریا، دکھاوا۔ اگر صدقے کے اندر ہم اپنے آپ کو ٹٹول لیں، اگر ہمارے صدقے کے اندر یہ 3 چیزیں آ جائیں، احسان جتانا، دکھ دینا، ریا کرنا یعنی دکھاوا کرنا، تو ہمارا صدقہ ختم، ہماری نیکی ختم۔ آیت نمبر 265 کے اندر ارشاد ہوا کہ جو لوگ اللہ کی رضا اور دلجوئی کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ کی سی ہے جو بہت بلندی پر ہے، بارش ہو جائے تو لہلہا اٹھے، اور بارش نہ بھی آئے تو چند چھینٹیں ہی اس کے لیے بہت کافی ہیں۔ کتنی خوبصورت مثال بیان ہوئی کہ جو شخص صرف اللہ کی رضا کے لیے اور لوگوں کی تکلیف ختم کرنے کے لیے، بعض لوگ ایسے ہیں جن کو نیکی کا پتہ بھی نہیں ہے، جو یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم کوئی بہت بڑی نیکی کر رہے ہیں، بس ان کے دل میں آتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی ہوٹل کے باہر بیٹھا ہے، بھوکا بیٹھا ہے، اس کو کھانا کھلا دیا، اب ان کے ذہن میں بھی نہیں ہے ہم نے کوئی نیکی کی ہے۔ یا کیا کیا کہ بھائی اپنے بچے کے لیے کوئی چیز خرید رہے تھے، ساتھ ہی جو ہے وہ کسی غریب کو بھی راشن دلوا دیا، انہوں نے سوچا بھی نہیں کہ ہم نے کوئی نیکی کی ہے، بلکہ وہ کر کے ایسے بھول گئے جیسے انہوں نے کیا ہی نہیں۔ ابھی ریسنٹلی میرے ساتھ ہوا، میں ایک شاپ پہ کوئی چیز لے رہی تھی سودے وغیرہ کے حوالے سے، تو جب میں سودا لینے لگی تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص تھا جو 10-10 20-20 روپے کا سامان لے رہا تھا، یعنی کہ زیرہ اور آپ کی لال مرچیں ہیں، ہلدی ہے، اور مطلب اس طرح کا جو سامان ہے وہ 10-20 روپے کا لے رہا تھا، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس شخص کی اتنی حیثیت نہیں ہے۔ تو میں اس کو دیکھ کے نا تھوڑا سا مجھے ہو رہا تھا کہ بیچارہ دیکھو، اس کے پاس اگر پیسے ہوتے، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ سودا خریدتے ہیں، ان کی اتنی مالی حیثیت نہیں ہوتی ہم لوگوں کی طرح کہ وہ مہینے کا راشن ڈالیں، تو مجھے اس پہ ترس آ رہا تھا کہ دیکھو یہ بیچارہ کس طرح تھوڑا سامان لے رہا ہے۔ اتنے میں ایک مانگنے والی آئی، اس بندے نے اپنے جیب سے پیسے نکالے اور دکاندار سے کہا کہ بھائی 5 کلو آٹا تول دو۔ اپنے گھر کے لیے وہ کلو آٹا لے رہا تھا، لیکن جب وہ بندی آئی تو اس نے کہا کہ 5 کلو آٹا جو ہے نا اس کو تول دیں۔ اس کے برابر میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں مانگنے والے، یہ آپ کو پتہ ہے یہ آگے والی دکان پہ جا کے یہ آٹا بیچ دے گی اور یہ پیسے لے لے گی۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میری نیت تو دینے کی ہے، یہ چاہے آٹا بیچ کے پیسے لے لے کوئی بات نہیں، اس کے کام آ جائیں گے، میری نیت پوری ہو جائے گی۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ یہ لوگ ہوتے ہیں اللہ والے، یہ لوگ ہوتے ہیں خرچ کرنے والے، یہ ہیں جن کی مثال قرآن بیان کر رہا ہے کہ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو ان کی مثال اس باغ کی ہے جو باغ بہت بلندی پہ ہو۔ پہلے بھی مثال بلندی کی تھی کہ چٹان ہے، بلندی پہ ہے، لیکن اتنا سخت ہے،
اتنی سخت چٹانیں ہیں کہ پانی پڑتے ہی مٹی بہہ جاتی ہے، لیکن اس کا بتایا کہ یہ اونچی جگہ پہ اتنا خوبصورت باغ ہے کہ اگر بارش ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، بارش ہو جائے گی تو پورا باغ ہی نکھر جائے گا، لیکن اگر بارش نہیں بھی ہوگی نا تو چند بوندیں ہی کافی ہیں، خالی شبنم کا برسنا ہی کافی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ایسا شخص جو اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے، اگر وہ بارش کی مانند صدقہ کرے، یعنی اتنا صدقہ کرے کہ روزانہ سینکڑوں لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے، لنگر کر رہا ہے، راشن بانٹ رہا ہے، کپڑے دے رہا ہے، لوگوں کی سطر ڈھانپ رہا ہے، لوگوں کی بچیوں کے جہیز بنا رہا ہے، لوگوں کی بچیوں کی شادیوں میں کھانے دے رہا ہے، تو وہ تو پھر بارش ہے، اس بارش کے تو کیا ہی کہنے۔ لیکن اگر کوئی انسان ایسا ہے جس کے پاس لٹانے کے لیے بارش کی طرح پیسہ نہیں بھی ہے، وہ صرف چند روپے خرچ کر دیتا ہے، تو وہ چند روپے خرچ کرنا بھی اس کے لیے ایسا ہے جیسے باغ کو لہلہا دینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے ایک اونٹنی صدقہ کی جس کی ناک میں نکیل پڑی ہوئی تھی، یعنی کہ اس کی ناک میں وہ جو نکیل ڈالتے ہیں جس سے اونٹ کی رسی جو ہے باندھی جاتی ہے، تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو فرمایا کہ قیامت کے دن یہ آدمی 700 اونٹنیاں لے کر آئے گا جن کی ناک میں نکیل پڑی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یعنی حضور نبی علیہ السلام نے اس جانب توجہ دلائی کہ اس کی اونٹنی کی ناک میں پڑی ہوئی یہ نکیل بھی ضائع نہیں کی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو اس کا بدلہ نہیں ملے گا۔ نکیل کتنے کی ہوتی ہوگی؟ 100-150 کی۔ اللہ وہ بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ جب اس کو قیامت کے دن 700 اونٹنیاں دے گا تو ان کی ناک میں بھی وہی نکیل پڑی ہوئی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے اللہ پاک کچھ لوگوں کو بطور خاص نعمت عطا فرماتا ہے، اگر وہ خرچ کرتے رہیں تو انعامات برقرار رہتے ہیں، اور اگر وہ رک جائیں تو انعامات سلب ہو جاتے ہیں۔ سلسلۃ الصحیحہ کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ یعنی آپ نے بیان فرمایا کہ کچھ لوگوں کے پاس جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے تو اس کے نعمتیں دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو دیں، لوگوں میں خرچ کریں، اور اگر وہ لوگوں میں خرچ کرتے رہیں گے تو وہ انعامات بڑھتے رہیں گے، اور اگر وہ یہ سوچ لیں کہ ہمارے دینے سے ہمارے مال میں کمی آ رہی ہے، ہم نہیں دیتے، تو پھر آگے اللہ بھی ان کی نعمتیں روک دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جب تک وہ اپنے غلاموں کو، اپنے ملازموں کو، نوکروں کو کھلاتے رہے، اللہ نے ان کی بگڑی بنائی رکھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے غریبوں کا راشن روکا، اللہ نے بھی ان سے ہاتھ کھینچ لیا۔ جب بھی ہم کوئی نیکی کریں تو نیکی میں صرف اللہ کی رضا کو شامل کر لیں، اور اگر ہمیں کبھی لگے کہ ہمارے دل میں خیال آ رہا ہے، جیسے ظاہر ہے اگر ہم 6000 کا سوٹ لے کے ماسی کو دیں گے تو ہمارے دل میں لازمی سی بات ہے، شیطان یہ بات ڈالے گا کہ دیکھو میں نے کتنا اچھا سوٹ دیا، چاہے میں اپنے لیے 12000 کا لے لوں وہ مجھے دکھ نہیں ہوگا، لیکن اگر میں نے ماسی کو 2000 کا سوٹ لے دیا تو میرے دل میں شیطان لازمی دکھ ڈالے گا۔ اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح دعا مانگنی ہے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ تو قبول کر لے، اے اللہ تو اس کو خالص کر لے، اللہ تو مجھے خالص کر لے، اور تو میرا خرچ کرنا شیطان کے بہکاوے سے بچا لے۔ آیت نمبر 266 ہے 266۔ کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ اس کو بڑھاپا آئے اور اس کے پاس باغات ہوں، نہریں نیچے سے بہہ رہی ہوں، اور اولاد کمزور ہو جائے اور یکایک آگ آئے اور سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے؟ اس مثال کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ خوب صدقات دے، خوب نیکیاں کرے، خوب خیرات کرے، اور اس کے بعد نیکیاں کرتا 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 بوڑھا ہو جائے؟ جب بوڑھا ہو جائے اور اس کو اللہ ایسے باغات دے دے جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں، اور اب وہ کیا کرے؟ اب آ کے اپنے احسان جتا کر، نیکی جتا کر، نیکی کرنے کے بعد اپنے ملازموں پر سختی کر کے اپنی ساری نیکی ضائع کر دے، جیسے انسان کے خزانے کو آگ لگ جائے۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم نے ایک صندوق پیسوں سے بھرا ہوا ہو، اور جب وہ صندوق پورا بھر جائے اور تم
کما کما کے بوڑھے ہو جاؤ، جیسا کہ ہمیں ریٹائرمنٹ کے پیسے ملتے ہیں، پوری زندگی انسان لگا دیتا ہے، تو کیا کوئی پسند کرے گا کہ جب اس کو ریٹائرمنٹ کے پیسے ملیں تو وہ پیسے چوری ہو جائیں، یا وہ راکھ ہو جائیں، یا وہ جل جائیں، یا وہ ضائع ہو جائیں، یا وہ کوئی لے کے بھاگ جائے؟ تو اللہ فرما رہا ہے اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے، تم نے اتنی نیکیاں کی کہ تم نیکیاں کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے، یہاں تک کہ تم نے ایک دفعہ کسی غریب کو احسان جتایا، اس کو تکلیف دی، وہ سب کا سب ایسے ضائع ہو گیا جیسے تمہارے خزانے میں آگ لگ گئی۔ آیت نمبر 267 ہے، اے ایمان والو، اللہ نے تمہیں جو مال دیا ہے اس میں سے اچھا خرچ کرو۔ آپ دیکھ رہی ہیں کیسے ترتیب کے ساتھ اللہ بتا رہا ہے، پہلے بتایا کہ خرچ کرو، پھر بتایا کہ خرچ کر کے احسان نہیں جتاؤ، پھر بتایا کہ خرچ کرنے کے بعد کسی کو تکلیف مت دو، پھر بتایا کہ خرچ کرنے کے بعد بھول جاؤ، اور پھر اب بتایا کہ جب تم خرچ کرو تو اس میں سے خرچ کرو جو تمہارے پاس اچھی اچھی چیزیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما رزقناکم، اچھا، ستھرا، خوبصورت، پاکیزہ۔ مثال کے طور پہ یہ نہ کرو کہ سڑے ہوئے پھل ماسی کو دے دو اور اپنا فریج نئے پھل سے بھر لو، جب نیا پھل آئے ویسے بھی نظر بد سے بچنے کے لیے اور بسم اللہ کرنے کے لیے اس میں سے پہلے تھوڑا سا فروٹ نکال کے دے دیں، راشن آئے تھوڑا سا راشن نکال کے دے دیں۔ آپ کچھ نہیں کر سکتی، آپ اپنے لیے 10,000 کا راشن منگوا رہی ہیں، 1 لیٹر کا آئل کا پیکٹ اپنی ماسی کو دے دیں۔ آپ اپنی اولاد کے لیے سوٹ لا رہی ہیں، اپنی اولاد کے لیے 5 جوڑے بنا رہے ہیں، غریب کی اولاد کا 1 بنا دیں، تو اچھے میں سے خرچ کرو۔ آگے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 268 ہے، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے، اللہ تم سے فراخی کا وعدہ کرتا ہے۔ اب پھر دیکھ لیجئے وہی سلسلہ جاری ہے خرچ کرنے کا۔ اللہ فرماتا ہے کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے، شیطان تمہارے دل میں کیا ڈالتا ہے کہ دیکھو اگر تم نے 4 بیڈ شیٹیں ہیں، ان میں سے 2 کسی کو دے دیں تو تمہارے پاس صرف 2 بچیں گی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے اور اللہ تمہیں فراخی کا وعدہ کرتا ہے۔ قیامت کے دن شیطان کہے گا کہ میں نے تو تم سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ کیا کبھی شیطان نے آپ سے وعدہ کیا آ کے؟ کیا کبھی شیطان نے آپ سے آ کے کہا کہ تم اگر کنجوسی کرو گے تو میں تمہیں یہ دوں گا؟ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ تو صرف تمہیں ڈراتا ہے اور تم اس کی باتوں میں آ جاتے ہو۔ اللہ تو تم سے قرآن میں وعدہ کر رہا ہے کہ تم دو گے تو اللہ تمہیں اور دے گا۔ اللہ سے سچا وعدہ، پکا وعدہ کسی کا ہو سکتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے شیطان تمہیں ڈراتا ہے، تم اس کے ڈر میں مت آؤ، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے، تم اللہ کی بات مانو، اللہ تم سے فراخی کا وعدہ کرتا ہے۔ آج اس آیت کو ہائی لائٹ کر لیجئے گا، اپنے پاس کسی ڈائری میں لکھ لیجئے گا، نہیں تو اپنی کسی فریج پہ، الماری پہ یا کہیں بھی لکھ کے لگا لیجئے گا یہ لفظ کہ شیطان ڈراتا ہے، اللہ فراخی کا اور کشادگی کا وعدہ کرتا ہے۔ تم جتنا دو گے اللہ تمہیں اتنا دے گا انشاءاللہ۔ آیت نمبر 271، جو تم خرچ کرو نظر مانو، اللہ اسے جانتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے نیت کی اللہ کے لیے کہ ہم اللہ کے لیے خرچ کریں گے، لیکن کچھ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے ہمیں بتانا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم اگر کوئی چیز دے رہے ہیں تو ہم کسی سے کہیں کہ دیکھو میں بھی اس کو دے رہی ہوں، آپ بھی دیں، تو یہ جو بتانا ہے نا یہ دکھاوے میں نہیں آئے گا، یہ جو بتانا ہے یہ جتانے میں نہیں آئے گا، بلکہ یہ ترغیب کے لیے آئے گا۔ اللہ فرما رہا ہے جو تم نظر مانتے ہو وہ اللہ کو معلوم ہے، جو تم اللہ کے لیے خرچ کرتے ہو وہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ تمہاری نیت سے واقف ہے۔ مثال کے طور پہ ایک عادت میں نے بھی اپنی بچوں کو ڈالی ہے، آپ بھی اپنے بچوں کو ابھی سے ڈالیں کہ آپ خود بھی دیں اور ان کے ہاتھ سے بھی دلوائیں، اور ان کو کہیں کہ دیکھو بیٹا میں یہ چیز دے رہی ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد اللہ تمہیں دے گا۔ اور شروع میں بچوں کو نہیں سمجھ میں آئے گی یہ بات، تو آپ کیا کریں کہ بچوں کے جب آپ نئے کپڑے بنائیں نا تو پہلے ان کو وہ کپڑے مت دکھائیں، آپ ان سے کہیں کہ بیٹا آپ کے جو پرانے کپڑے ہو چکے ہیں، جو آپ کو اب پسند نہیں رہے ہیں، جو آپ نہیں پہن رہے ہیں، جو آپ کے استعمال میں نہیں ہے، بیٹا وہ آپ نکال دیں۔ جیسے ہی وہ نکالے تو پھر آپ ان کو نئے کپڑے دکھائیں کہ دیکھو بیٹا ہم نے یہ کپڑے دیے تھے نا، اللہ نے ہمیں دے دیے۔ ان کے نئے کھلونے، وہ پرانے کھلونے، پرانی چیزیں، پرانی کاپیاں، پرانے بیگز، ان کی چپلیں ان کے ہاتھ سے دلوائیں تاکہ بچپن سے ان کی گھٹی میں یہ بات پڑ جائے کہ ان کو دینا ہی دینا ہے، اور جب وہ دیں گے تو اللہ ان کو آگے سے دے گا۔ جیسے حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے کیا کہ ان سے بیان فرمایا کہ بیٹا جب بھی تمہیں بھوک لگے اللہ سے مانگو،
جب ایک دن والدہ گھر پہ نہیں تھی، حضرت نے جانماز بچھائی اور اللہ سے مانگا۔ جب والدہ واپس آئیں تو کہنے لگی بیٹے آج آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، میں گھر پہ نہیں تھی۔ تو بیٹے نے فرمایا کہ آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کیا ہوتا ہے، جہاں سے روز آتا تھا وہاں سے آج بھی آ گیا۔ میں نے مصلی بچھایا، اللہ سے مانگا، اور آپ کی والدہ کی عادت تھی کہ وہ جب سجدے میں جاتے تھے تو ان کا جو کھانا تھا وہ جانماز کے نیچے رکھ دیا کرتی تھی خاموشی سے، اور جب وہ نماز کے بعد سلام پھیرتے تو دیکھتے تو کھانا رکھا ہوتا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جہاں سے روز آتا تھا وہاں سے آج بھی آ گیا۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 272 ہے، 272۔ لوگوں کو ہدایت دینا اللہ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لوگوں کو ہدایت دینا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ مجھ سے غلطی ہو گئی کہنے میں۔ لوگوں کو ہدایت دینا اللہ کی ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ آیت نمبر 273 ہے، مدد کے مستحق لوگ وہ ہیں جو لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتے۔ یہاں پر 2 آیتیں ہیں، ان دونوں کا بھی اسی سے تعلق ہے پچھلے والے مضمون سے۔ پہلی تو یہ بات اللہ نے بیان فرمائی کہ لوگوں کو ہدایت دینا اللہ کی ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ تم یہ نہیں کرو کہ لوگوں سے یہ کہو کہ جب تک تم نماز نہیں سیکھو گی میں تمہیں راشن نہیں دوں گی۔ یہ ہدایت دینا اللہ کے ذمہ ہے۔ ہاں یہ کام آپ اپنی اولاد کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ بیٹا نماز نہیں پڑھو گے تو میں کھانا نہیں دوں گی، نماز نہیں پڑھو گے تو میں آپ کو کپڑے نہیں دلواؤں گی۔ لیکن آپ کسی غریب کو جب دے رہے ہیں تو اس سے یہ مت کہیں کہ کیونکہ تم نماز نہیں پڑھتی، تم روزہ نہیں رکھتی، تم زکوٰۃ نہیں دیتی، کیونکہ تم جو ہے نا یہ نہیں کرتی میں تمہیں نہیں دوں گی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہدایت دینا تو اللہ کی ذمہ داری ہے، آپ ان کو خرچ کرتے رہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ مدد کے مستحق وہ لوگ نہیں ہیں جو لوگوں سے چمٹ جاتے ہیں۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا۔ آپ ان کو ان کے چہروں سے پہچانو، اور چہروں سے پہچاننے کا کیا مقصد ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے قریبی لوگ ہوتے ہیں، وہ ہم سے مانگ نہیں سکتے، نہ ہی مانگتے ہیں، نہ ہی ان کا اتنا حوصلہ ہے کہ وہ مانگیں، لیکن ہم ان کے حالات جانتے ہیں، ہم ان کے اوپر جو گزر رہی ہے وہ جانتے ہیں، تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم خاموشی سے ان کی مدد کر دیں، بجائے ان لوگوں کو دینے کے جن کو پورا زمانہ دے رہا ہے، جو لوگ سڑکوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، جو جگہ جگہ گداگر بن کے کھڑے ہوئے ہیں، جن کا پیشہ یہی ہے، جو خاص طور پر تہواروں کے موقع پہ ٹکٹیں کرا کے یہاں پہ آتے ہیں کہ ان کی جو ہیں جھولیاں بھر جائیں، ان کے دامن بھر جائیں، اور اس کے بعد وہ اپنی زمینوں پہ جا کے خوب عیش کرتے ہیں۔ ان کو دینے کے بجائے اپنے قریبی رشتہ داروں میں دو، اپنے جاننے والوں میں دو، اور ان لوگوں کو دو جو مانگ نہیں سکتے لیکن ان کی حالات سے تم واقف ہو۔ تعریفہم بسیماہم، تم ان کو پہچانو ان کے چہروں سے۔ لا یسألون الناس الحافا، جو لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ ہماری مساجد کے مؤذن ہیں، اگر وہ اپنا شہر چھوڑ کے یہاں آئے ہوئے ہیں، یہاں رہ رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں، ظاہر آپ کو پتہ ہے مؤذن کی تنخواہ کتنی ہوگی۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ایک وہ شخص جس نے قرآن نہیں پڑھا ہوا، وہ ایک آفس میں بیٹھ کے کام کر رہا ہے تو اس کو تو لاکھوں تنخواہ مل رہی ہے، لیکن ایک وہ شخص جو حافظ قرآن ہے، مؤذن ہے، 5 وقت آپ کو نماز کے لیے جگا رہا ہے، اس کو آپ تنخواہ دینے میں جھجکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اس کو تو چاہیے کہ یہ فری میں جو ہے نا اذان دے، وہ فری میں اذان دے تو اس کے گھر کو کون پالے گا، اس کے بچوں کو کون پالے گا، اپنی بیوی بچوں کو وہ کہاں سے کھلائے گا؟ 5 وقت تو وہ اذان دے رہا ہے، وہ کس وقت جائے گا کمانے کے لیے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کو بلا کے ان کی تضحیق کریں، ان کو صدقہ دیں، بلکہ عید کے موقع پر ان کے بچوں کے ہم کپڑے بنا دیں، امام صاحب ہیں ان کے کپڑے بنا دیں، بچوں کے کپڑے بنا دیں۔ پھر وہ لوگ ہیں جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، ظاہر ہے جب وہ ہمہ وقت دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں تو وہ کاروبار کیسے کر سکتے ہیں یا وہ کوئی جاب کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ ان کے لیے کوئی نہ کوئی حصہ ایسا نکالیں، آپ ان کے کپڑے بنا دیں، ان کے لیے اگر ان کی اولاد کی شادی ہو رہی ہے تو اس کے اندر حصہ ڈال لیں۔ آیت نمبر 274 ہے، 274۔ خرچ کرنے کے لیے موسم کا انتظار مت کرو، ایسے لوگ جو خرچ کرنے کے لیے موسم کا انتظار نہیں کرتے، جب بھی ان کے پاس ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں، رات ہو، دن ہو، اندھیرا ہو، روشنی ہو، اجالا ہو، سردی ہو، گرمی ہو، کسی بھی موسم میں ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ کیا کرے گا؟ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔
اور جس دن سب لوگ خوف سے کپ کپا رہے ہوں گے، غم سے نڈھال ہوں گے، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہمیں کوئی سایہ مل جائے، ہمیں کوئی چھت مل جائے، اس دن اللہ ایسے صدقہ کرنے والوں کو اپنی امان میں رکھے گا، اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا انشاءاللہ۔ اگلی کلاس میں پارہ نمبر 3 میں جو اللہ نے سود کے حوالے سے بات کی ہے، ہم اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔